سوال اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو حضور علیہ السلام کی امتیاز کو بتاتا ہے، جو حضور علیہ السلام کے معجزات میں سب سے بڑے معجزوں کے اندر ایک شمار ہوتا ہے، جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے صحابہ تو حضور کی ایک ایک بات کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔ صحابہ نے تو حضور کے بکریوں کے ناموں کو محفوظ کیا، صحابہ نے حضور کے تلواروں کے نام کو محفوظ کیا، صحابہ نے حضور کے ان اونٹنیوں کے ناموں کو محفوظ کیا جن پر حضور نے سواری کی، ان گھوڑوں کے ناموں کو محفوظ کیا، ان کی نسلوں کو محفوظ کیا جن پر حضور کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی رات ہو اور صحابہ نے اس رات کو محفوظ نہ کیا ہو؟ تو ذہن کے اندر رکھنا، علماء نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں جواب دیا کہ دیکھو، جب بھی کسی دن یا تاریخ کے متعلق شریعت کا حکم آیا، وہ دن بھی محفوظ ہے اور وہ تاریخ بھی محفوظ ہے۔ اور جب بھی سال کے اندر کسی دن یا تاریخ کے اندر شریعت کا کوئی حکم نہیں آیا، نہ وہ دن محفوظ ہے نہ اس کی تاریخ محفوظ ہے۔ روزے کی تاریخ سب کو محفوظ ہے۔ یکم رمضان روزہ شروع ہوتا ہے، یکم شوال عید الفطر ہے، 10 ذی الحج جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ شریعت کے احکامات ہیں، دن بھی محفوظ، تاریخ بھی محفوظ۔ لیکن جن چیزوں کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم وابستہ نہیں ہے، اس لیے اسلام اور صحابہ اور پہلے جو سلف صالحین تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ رسموں کو محفوظ نہیں کر سکتے، وہ رسمیات کو جو ہے نا جی وہ اس کو پھیلاتے نہیں تھے، بلکہ وہ احکام کو محفوظ کرتے تھے۔ اس لیے چونکہ اس تاریخ کے متعلق شریعت کا کوئی حکم وابستہ نہیں ہے، اس لیے معراج کی تاریخوں کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔